جب یہ تقوی یہ خوف انسان کے دل میں آئے گا تو انسان برائیوں سے باز آ جائے گا۔ گانا سننے والا اپنے ایئر فون کے اندر سے جو گانا لگا کر کے سنتا ہے یہ گانوں سے توبہ کر لے گا۔ اذان کی آواز آتی اور مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو مسجدوں میں پہنچنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب خوف الہی اور فکر آخرت انسان کے دل میں آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو دنیا میں گزرا ہے۔ اس فضیل ابن عیاض جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک محل میں ایک بلڈنگ میں ہر جگہ ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا، اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں تم بیٹھا ہی رہنا، جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ الخوف من الجلیل، آج کل ڈر اپنے یہاں دیکھیے، موبائل چلا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، جو چاہ رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ جلسوں کے حالات دیکھیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے آپس میں کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے رہیے، آپ کا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے عشق لڑانا، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اپنے سماج کا۔ میرے بھائیوں، الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرا جائے۔ ہر وقت کاروبار کر رہے تب بھی اللہ سے ڈرو، کھیتی باڑی کرو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو، کسی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا تو یہی ڈر تھا۔ ایک خاتون ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو دیا، اے عمر فاروق میرا فیصلہ تو یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا، اے عمر فاروق بتا میرا انصاف تو یہاں کرے گا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کل قیامت کے دن کے بارے میں تو چھوڑو، کل قیامت کے دن میرا کیا عالم ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری ماں، اے بڑھیا ماں بتا کیا معاملہ ہے، تیرا انصاف اسی جگہ پہ ہوگا، اسی جگہ پہ تمہیں تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ بتاؤ میرے ماں کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ ڈر یہ خوف آیا تو اس وجہ سے آیا کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ الخوف من الجلیل، تقوی یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پھر آگے حضرت علی کہتے والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ہے تقوی، یہ خوف، یہ تقوی۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو۔ آج مسلمان ہے لیکن شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ کپڑا ٹکنے کے نیچے، داڑھی چھلایا ہوا ہے، ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے، میک اپ لگا کر کے، یہ کر کے وہ کر کے، خوشبو لگا کر کے اور ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے، اور شریعت کے اوپر یہ عمل ہے۔ اس کو بولتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا، شریعت کے اوپر یہ کہ آدمی اس طریقے سے کپڑا، عورت اس طریقے سے کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے آدمی مرد حضرات چلے تو اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر نگاہ نیچی کر کے چلے۔ آج تو اشارے پہ اشارے ہوتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکی ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے، شادی بیاہ میں کوئی عمل نہیں، بازار میں کوئی عمل نہیں۔ آج شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟
بازار میں لوگ اپنے دکانوں میں بیٹھے، مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی آواز سننے کے باوجود اپنی دکانیں لوگ بند کرنے کو تیار نہیں، اپنی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب بازار، مدینہ بازار کے اندر جب میں پہنچا، میری کانوں کے اندر جب اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی ہی تھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کی طرف نکل گئے، دکانیں بند کر دی لوگوں نے اور مسجدوں کی طرف نکل گئے، اور میں نے سوچ لیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ کاروبار اس کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے، یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے۔ ہاں ان کی دکانیں بہت زیادہ چل رہی ہے، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی اپنے دکان کو بند کر رہے ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں شریعت کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، رات رات بھر جلسہ سننے والا، جلسہ کرانے والا، فجر کے وقت آسان ہو، آسان سن کر کے نماز نہیں پڑھے گا، جلسے کا مین مالک بھی بے نمازی ہے، جلسہ کرانے والا بھی بے نمازی ہے، جلسوں میں شرکت کرنے والے لوگ بھی بے نمازی ہے۔ یہ کون سی شریعت کے اوپر عمل ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ والعمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن سے ڈرا جائے، قیامت کے دن سے ڈرا جائے، یہ بھی شریعت، یہ بھی تقویٰ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی قیامت کے دن آدمی ڈرے۔ قیامت 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 کی باتیں محمد کیے جا رہے ہو۔ ایک نے کہا متسا، اللہ کے نبی بتائیے یہ قیامت کب آئے گی؟ اس قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کیا یہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول بتائیے متسا، اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا با عادت اللہ، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ میں نے تو کہا کہ قیامت آئے گی، آ کر کے رہے گی، ہر حال میں قیامت آئے گی، لیکن میرے صحابی، میرے دوست، بتا تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی تیاری کی ہے؟ کیسی تیاری ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں اللہ کے رسول اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ان کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے، اس کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ کا حضرت علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سے آدمی ڈرے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ جب یہ تقویٰ، یہ خوف انسان کے دل میں آئے گا تو انسان برائیوں سے باز آ جائے گا۔ گانا سننے والا اپنے ایئر فون کے اندر سے جو گانا لگا کر کے سنتا ہے، یہ گانوں سے توبہ کر لے گا۔ اذان کی آواز آتی اور مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو مسجدوں میں پہنچنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب خوف الہی اور فکر آخرت انسان کے دل میں آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو دنیا میں گزرا ہے۔ اس فضیل ابن عیاض جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک محل میں، ایک بلڈنگ میں جب چڑھنے لگا رات کی تاریکی میں، یہی پہر ہوگا، 3-4 بج رہے ہوں گے، فضیل ابن عیاض رات کی تاریکی میں جب بلڈنگ میں چڑھنے لگا تو رات کی تاریکی میں اس کے کانوں کے اندر ایک لڑکی کی آواز آئی، اور وہ لڑکی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تیرا دل لرز جائے، تیرا
میرا کانپ جائے تیرا دل، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں آواز ٹکرائی۔ فضیل ابن عیاض عربی جانتا تھا، عربی زبان اس کی تھی، وہ بولتا تھا عربی۔ اس نے جب قرآن کی آیت سنے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے میرا دل کانپ جائے۔ نیچے اترا، توبہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی چوری اور کبھی بھی ڈاکہ نہیں کیا۔ متقی اور پرہیزگار، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، والرضا بالقلیل، حضرت علی کہتے تقویٰ یہ ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، اس کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی نام تقویٰ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اسی میں خوش، دوسروں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا میرے پاس اتنا، اے اللہ تو کیسا ہے، اس کو اتنا دے دیا ہم کو اتنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سب سے زیادہ متقی، دیندار، پرہیزگار کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کی بہت زیادہ تفسیریں موجود ہے، اور ان آیتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اور ان منتروں کی طرف بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ رات اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسی پروگرام کے لیے جگتے جگتے 1 بج گیا، 2 بج گیا، انتظار کرتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کمیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر پروگرام لیا ہے جب دے گا تب آپ کو کرنا پڑے گا۔ روزانہ اتنے رات کو تقریریں کرنا صحت کے لیے بڑا ہی مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا کہے، اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے۔